تو اور صحابی نے جرت کی، عرض کی حضور سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بوڑھا، وہ زیادہ عمر رکھنے والا، طویل عمر رکھنے والا بوڑھا ضعیف شخص کہ جس کے نیک اعمال اس کے نامہ اعمال میں زیادہ ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی جوانی کو اچھا دور کہہ کر بڑھاپے کا انکار کیا جا رہا ہے، یا اس کی برکت کا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کی بندہ نواز مجھے بیماریوں نے گھیرا ہے اور مجھے لگتا ہے میری موت جلدی واقع ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا جوانی میں۔ تو اللہ کے رسول نے بڑا پیارا اور بڑا بہترین نسخہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو تیرے گاؤں کے، محلے کے، بستی کے، تیرے ساتھ ملنے جلنے والے جو لوگ ہیں، ان میں سے وہ لوگ جو سفید بالوں والے ہیں، جن کے بال سفید ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، ان کے پیچھے چلا کر ان کا ادب کیا کر، ان کے آگے آگے نہ چلا کر، اللہ تیری بیماری بھی دور کر دے گا اور تجھے لمبی عمر بھی عطا فرما دے گا۔ تو بڑھاپے کا انکار نہیں ہے، لیکن جو افضل چیز ہے، جو بہترین چیز ہے، جو دا بیسٹ آپشن ہے، وہ زندگی کے مرحلوں میں وہ جوانی کا معاملہ ہے۔ کیوں کہ یہ وسط ہے، یہ اعتدال ہے، یہ معتدل چیز ہے۔ پھر اسلام کا یہ مزاج ہے، شریعت کا یہ مزاج ہے کہ اسلام اور شریعت نہ تو افراط کو مانتا ہے، نہ تفریط کو مانتا ہے، نہ بہت زیادہ نیچے چلے جاؤ، بہت زیادہ جھکی جاؤ، نہ اس کو پسند کرتا ہے، اور نہ ہی بہت زیادہ آگے نکل جاؤ، بس کسی کو کچھ سمجھو ہی نہ۔ اسلام اس مزاج کو بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ درمیانے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اب دیکھیں اسلام نے بخل اور کنجوسی کو بھی مذموم قرار دیا ہے۔ آپ اتنی کنجوسی نہ کرو کہ سانپ بن کے اپنی دولت پہ بیٹھ جاؤ، اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ اور اسلام نے فضول خرچی سے بھی منع کیا ہے، شیطان کے بھائی قرار دیا ہے ان لوگوں کو تو فضول خرچ ہے۔ اور درمیانے راستے کو جسے سخاوت کہتے ہیں، اسلام نے اس کو پسند کیا ہے۔ تو اسلام ہمیشہ درمیانی راستے کے مزاج کو پسند کرنے والا دین ہے۔ پھر دیکھیں اسلام نے بزدلی کو بھی پسند نہیں کیا۔ بندہ ہے بہت زیادہ جبن کرتا ہے، بزدلی کرتا ہے، ڈرپوک ہے، تو اسلام کا یہ مزاج، اسلام کو یہ اس کا مزاج پسند نہیں ہے۔ اور ایک شخص ہے وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، طیش میں رہتا ہے، بہت زیادہ طیش میں رہتا ہے، اسلام کو یہ بھی مزاج پسند نہیں ہے۔ درمیانی جو رستہ ہے، جو شجاعت کا رستہ ہے، جو بہادری اور دلیری کا رستہ ہے، جو عقل مندی اور دانش مندی اور شعور کے ساتھ، جو درمیان کے، نہ اس میں بزدلی ہو اور نہ ہی طیش ہو، نہ ہی بالکل ہی بندہ اپنے آپ کو مٹا دے، اور نہ ہی یہ چیز کہ بس ہر وقت زبان پر جو ہے وہ گالم گلوچی رہے، ہر وقت زبان سے لوگوں کا دل جو ہے وہ چھلنی کرتا رہے اور زبان کے نشتر چلاتا پھرے۔ اسلام اس مزاج کو بھی پسند نہیں کرتا۔ تو درمیان والا جو رستہ ہے، جو اخلاقیات پر مبنی ہے، جو دلیری پر مبنی ہے، بہادری پر مبنی ہے، اسلام اس مزاج کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ آپ قرآن کی آیت اٹھا کے دیکھیے، سورہ بقرہ میں ہے، دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کے دامن میں اس آیت کو جگہ دی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اور پسندیدہ محبوب دعاؤں میں یہ دعا ہوا کرتی تھی، اور حضور نے تلقین فرمائی اپنے غلاموں کو، فرمایا میرے غلاموں یہ دعا مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے ہی ہو کر بیٹھ جاؤ، بس سارے حرام حلال کی تمیز چھوڑ کے بس دنیا کے ہو کے رہ جاؤ، نہیں، فرمایا اس میں بھی بھلائی مانگو کہ یہ دنیا ہے، اس میں تم نے زندگی گزارنی ہے، اس میں بھی عزت ذلت کا معاملہ ہے، اس میں بھی تم نے روزی روٹی کا اہتمام کرنا ہے، ذریعہ معاش ہے، معاملات کرنے ہیں، تو اس کی بھی بھلائی خدا سے مانگو، وفی الآخرۃ حسنہ، اور جب آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ کے حضور حاضری کا موقع آئے تو اس کی بھی بھلائی رب سے مانگو۔ تو اسلام درمیانی رستے کا مزاج رکھنے والا دین ہے، اعتدال رکھنے والا دین ہے، اور افراط و تفریط سے اسلام منع کرنے والا ہے۔ اب امت وسط کہا یہاں پہ، فرمایا ہم نے تمہیں درمیانی امت اور بہترین اور اعتدال والی امت بنایا ہے۔ کیسے؟ کئی گروہ ہے، امت کہتے ہیں گروہ کو۔ آج کی جو امت ہے حضور علیہ السلام کی امت جو ہے، مسلمان جو ہم کہلاتے ہیں، یہ بھی ایک گروہ ہے۔ تو تاریخ اسلام کے اندر اور دنیا کی تاریخ میں ایک گروہ ایسا بھی گزرا، ابھی تک موجود ہے، جو خدا کے منکر ہیں۔ اب یہ افراط ہو گئی، انہوں نے خدا کی وجود کا ہی انکار کر دیا، وہ خدا کے منکر ہو گئے۔ اور ایک دوسرا گروہ یہ تھا جو 3 یا 3 سے بھی زائد اور 1 سے زائد خداؤں کو ماننے والے بن گئے۔ اب اسلام کا مزاج درمیان سے درمیان والا اٹھا۔ ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے خدا کا مطلق انکار کر دیا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے 1 سے زائد خداؤں کو ماننا شروع کر دیا، پوجنا اور پرستش شروع کر دی۔ اب درمیان والا رستہ اسلام لے کے آیا، اس نے کہا نہ تو مطلقاً خدا کے منکر بنو اور نہ ہی 1 سے زائد خدا کو پوجنے والے بنو، بلکہ ایک وحدہ لا شریک کو ماننے والے اور اس کو عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ اسلام مزاج لے کے آیا۔ پھر آپ دیکھیے، جس طرح خدا کے منکر دنیا میں موجود رہے، تو اسی طرح نبوت کے بھی منکر وہ بھی
اس کے 2 گروہ بھی دنیا کے اندر موجود رہے. کچھ نے، ایک گروہ جو تھا اس نے مطلق نبوت کا انکار کر دیا. مطلق نبوت، کوئی نبی نہیں آیا، مطلق نبوت کا انکار کر دیا گروہ نے. اور دوسرا گروہ وہ اٹھا جس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد بھی نبی آنا ممکن ہے، اور انہوں نے نبی بنا لیے اور جھوٹے متنبی اور جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کو اپنا پیشوا اور رہنما بنا لیا. ایک نے نبوت کا مطلق انکار کر دیا اور دوسرے نے نبوت کو قیامت تک جاری رہنا اس کو تسلیم کر لیا. اب درمیان میں اسلام اپنا مزاج لے کے آیا. اس نے کہا نہ تو مطلق نبوت کا انکار کرو، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء وہ اللہ کی طرف سے کائنات میں مبعوث کیے گئے توحید کا علم بلند کرنے کے لیے، نبوت اور رسالت کا پرچار کرنے کے لیے. آسمان سے کتابوں کا نزول ہوا، شریعت آئی، ہدایت اتری، اس بات کو بھی مانو. اور پھر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 14 صدیاں قبل بعثت ہو گئی، حضور کا ظہور ہو گیا، تو اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور خاتم النبیین بن کے کائنات میں تشریف لے. تو یہ درمیان والا اعتدال اور بہترین امت وسط کے طور پہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو یہ اعزاز اور سعادت عطا فرمائی. پھر ایک گروہ وہ نکلا، ایک گروہ اٹھا، اس نے کہا بھائی صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہ کرنے والا کسی بھی حالت میں یہ گناہ کرے، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا چاہے بڑا گناہ ہو. اس گروہ کا یہ عقیدہ اور یہ عقیدت رہی اور یہ ماننا اور ایمان رہا کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، کرنے والا کافر ہے. کتابوں کے اندر یہ روایات موجود ہیں، حوالے موجود ہیں، منقول ہے. انہوں نے کہا جی گناہ چھوٹا کرے تب بھی، گناہ بڑا کرے، چھپ کے کرے تب بھی، اعلانیہ کرے تب بھی، جان بوجھ کے کرے تب بھی، بھول کے کرے تب بھی، وہ کافر ہو گیا، دار اسلام سے نکل گئے. اب یہ افراط ہو گئی، سختی ہو گئی. اور ایک دوسرا گروہ اٹھا، اس نے کہا بھائی بے شک چھوٹے گناہ کرو یا بڑے گناہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک گروہ نے مطلق انکار کر دیا، اس نے کہا چھوٹے کرو یا بڑے کرو کافر ہو جاؤ گے. اور دوسرے گروہ نے کہا بھائی بڑے کرو یا چھوٹے کرو کوئی فرق اللہ نہیں پوچھے گا، قیامت نہیں آنی، قبر میں نہیں جانا، فرشتوں نے نہیں پوچھنا، اور نامہ اعمال نہیں لگے گا، جنت اور دوزخ کا کوئی تصور نہیں ہے. اس نے یہ نہیں کہا. اب اسلام کا مزاج آیا، اس نے کہا چھوٹے گناہ اگر ہو گئے اور چھوٹے گناہوں پہ اصرار ہو گیا، پختگی ہو گئی، اس پہ دوام ہو گیا اور اس پہ ڈٹ گئے چھوٹے گناہ پہ، تو وہی چھوٹا گناہ بڑا بن جائے گا. اور بڑے گناہ پر اگر اس کو جائز اور حلال سمجھ کے بڑے گناہ کو کیا، بڑا گناہ کبیرہ گناہ اس کو کیا، تو پھر دار اسلام سے نکل جاؤ گے. یہ درمیان والا رستہ لے کے آیا. اور جو دوسرے کہہ رہے تھے کہ چھوٹا گناہ کرو یا بڑا گناہ کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس کی بھی تردید کر دی کہ چھوٹا گناہ اگر مسلسل کرتے رہو، بعض ہوتے ہیں نا ہماری نظر میں گناہ چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ شریعت کا مزاج سمجھ لیں، یہ مسئلہ سمجھ لیں. اصول شریعت یہ ہے کہ گناہ بے شک چھوٹا ہو، صغیرہ کیٹیگری میں آتا ہو، چھوٹے گناہوں کی کیٹیگری میں آتا ہو، ہماری نظر میں وہ ادنا سا چھوٹا سا گناہ ہے، لیکن اگر اس پہ ایک بندہ دوام اختیار کر لے، ہمیشگی مسلسل، اور اس کو کبھی نہ چھوڑے، اور جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے چھوٹا ہے، صغیرہ گناہ کیٹیگری چھوٹی میں آتا ہے، لیکن اس پہ دوام اور تسلسل اختیار کر لے تو وہ گناہ بھی کبیرہ گناہوں کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. اور جب بندہ اس کو جائز اور حلال سمجھ کے کرتا ہے تو پھر وہ دائرہ ایمان سے نکل کر دائرہ کفر میں چلا جاتا ہے.